صرف 8 منٹ میں 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ اور کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لاؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبہ چل، تو وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول نہ کی جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبۃ اللہ کہے گا، اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا، اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرما لی۔ تو وہی فرشتہ ندا دے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر
پر طواف کرتے ہوئے تلبیح کہیں گے، پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف اسی طرح تلبیح کہے گا لبیک اللہم لبیک، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح کے دوسرے فرشتے اترتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی قیامت کے دن اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھرمٹ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے دلہا کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سوچئے سبحان اللہ، وہ کیسا عظمتوں اور برکتوں والا مقام ہے کہ جس کی زیارت کریں تو شفاعت کی خیرات ملے، وہاں رہیں تو برکتیں عطا ہوں اور اگر وہیں دم نکل جائے تو شفاعت کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے روز 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنا سر دھوئے پھر خوشبو لگائے اپنی عمدہ خوشبو سے اور کپڑے پہنے اپنے اچھے لباس میں سے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکل جائے، دو بیٹھنے والوں کو جدا نہ کرے، پھر امام کا خطبہ غور سے سنے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور 3 دن زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے وہ دوسرے جمعے تک طہارت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے پوری طرح کھینچ لیتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ قربانی کی عید اور عید الفطر کے دن سے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا جنابت کے غسل کی طرح، پھر پہلی گھڑی جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری گھڑی جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اور جو آدمی جامع مسجد تیسری گھڑی گیا گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو آدمی چوتھی گھڑی جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کو قربان کیا، اور جو آدمی 5ویں گھڑی جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا انڈا پیش کیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہے ہوں کوئی گفتگو کی تو بے شک تم نے ایک
بیکار کام کیا ہے اور خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں 3 قسم کے آدمی آتے ہیں۔ ایک آدمی جمعے میں حاضر ہوا اور اس نے لغو باتیں کی، یہ اس کا حصہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو جمعے میں حاضر ہوا دعا کے ساتھ، یہ وہ آدمی ہے جو اللہ سے دعا کرتا رہا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر وہ چاہے تو اسے دے اور اگر چاہے تو نہ دے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو جمعے میں حاضر ہوا، خاموشی اور سکوت کے ساتھ کسی مسلمان کی گردن کو نہ پھلانگا اور نہ کسی کو تکلیف دی، یہ جمعہ اس کے لیے آئندہ جمعہ اور اس سے زائد 3 دن تک گناہوں کا کفارہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لے کر آیا اسے اس کی مثل 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ جمعہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اگر خوشبو ہو تو اس میں سے بھی لگائے اور تم مسواک کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ سورہ ال عمران۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میں میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو باقی تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اس نام کی مستقل ایک سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنا ہیں: غلام، عورت، نابالغ لڑکا، بیمار اور مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعے تساہل، سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ نماز جمعۃ المبارک کا اہتمام اور گناہوں کی بخشش۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن 7 اعمال کرنے کی تاکید فرمائی۔ جمعۃ المبارک کے دن کے 7 اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب
ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 جلد مسجد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 پیدل مسجد جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 غور سے خطبے کو سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود پاک پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا 1/4 حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، نصف حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ اللہ والو، درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی انہیں بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ اللہ والو، درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ پاک رحمتوں کی، برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اللہ والو،
آج جو میں درود پاک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کو پڑھنے سے آپ کے نہ صرف 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا ہوگا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ نے اس درود پاک کو صرف 80 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے اور آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔